چنگے بھلے پڑھے لکھے لوگ آرٹ کے نام پہ کیسے بیوقوف بنتے ہیں، سنیے۔ شاہ جی نے ایک بار ڈھابے پہ بیٹھے بیٹھے 8-10 دوستوں کے سامنے اپنا آئی پیڈ رکھا۔ انہوں نے کہا کہ اس پہ رنگوں والی اپلیکیشن کھلی ہوئی ہے، اپنی انگلیوں سے تم سارے ایک ایک 2 لکیریں لگا دو۔ سب نے جو لائنیں ماریں تو ایک ایبسٹریکٹ سی تصویر بن گئی۔ 10 منٹ بعد شاہ جی نے وہ تصویر فیس بک پہ لگائی اور لکھا، یہ جواں مرگ روسی مصور یاربوٹنسکی کا ایک فن پارہ ہے جو ماڈرن آرٹ سے لگاؤ نہ ہونے کے باوجود میرے دل کے بہت قریب ہے۔ اب جو وہ قدردان اس تصویر کے صدقے واری ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ ایک کامنٹ آیا، کیا خوبصورت فن پارہ ہے، فیمیل جینڈر کے مختلف رویوں کا اظہار اور میل جینڈر کو سوچنے کی تحریک۔ دوسرا آیا، مابعد جدید آرٹ کا عمدہ نمونہ، معنی کو صورت سے ایک موہوم ربط کی شکل میں دیکھنا ہو تو یہ بہترین نمونہ ہے، بہت خوب۔ پھر تیسرا آیا، چوتھا آیا اور ایک ڈھیر لگ گیا قدردانوں کا۔ اس کے بعد جب شاہ جی نے اصلیت سے پردہ اٹھایا تو سوچ ہے آپ کی جس قدر بھڑکی آگ۔ شریف آدمی ہے، بڑی مشکل سے کراؤڈ کو ٹھنڈا کیا، لیکن آج تک واقعہ سناتے ہیں تو اندر کی ہنسی چہرے پہ چھلکنے لگتی ہے۔ ایجوکیٹڈ ذہن آسان چیز کو مشکل بنا کے پیش کرنے کا ماسٹر ہوتا ہے، اور اس چیز کا سب سے زیادہ فائدہ پوری دنیا میں فنکار لوگ اٹھاتے ہیں۔ ہر مشکل بلکہ اکثر بیکار سی چیز کو کلاسک بنا کے عوام کے آگے رکھ دیا جاتا ہے۔ عام آدمی بیچارہ معصوم ہوتا ہے، وہ آرٹ کے نام پر سب کچھ زبردستی ہضم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے پورا ڈرامہ اگر آپ ایک ہی سین میں گزار دیں تو وہ ڈرامہ کہلا بھی سکتا ہے، اسے آرٹ کے نام پر آپ کو بیچ دیا جائے گا، وہ سنگل ایکٹ کا ڈرامہ کہلائے گا۔ ایک تصویر ہے، الٹی سیدھی لائنیں لگی ہیں، 2-3 ایسی شکلیں بنی ہیں جیسے بچے بناتے ہیں اور وہ کئی لاکھ ڈالروں میں بکتی ہے۔ اس میں مصور نے کائنات کی پوشیدہ قوتوں کے بارے میں بات کی ہے۔ ایک اور تصویر جس میں 6-7 فیٹ کینوس پر صرف 3 رنگوں کے ٹکڑے تھے، جیسے جھنڈے کے 3 رنگ ہوتے ہیں، گلابی، پیلا اور سفید، وہ 72.84 ملین ڈالر میں فروخت ہوئی۔ مارک روتھکو نامی اس پینٹر کی تصویر وائٹ سینٹر میں ایسا کیا تھا؟ 2007 سے آج تک مجھے سمجھ نہیں آیا۔ ظلم یہ ہے کہ ایسی تصویریں حد سے زیادہ ہیں، اور ان کی تشریح اگر کوئی کرتا ہے تو وہ نرا ڈرامے باز ہے، ورنہ خریدار صرف وہ ہوتے ہیں جنہیں آرٹ کو سمجھنے والے کل لیبل لگوانا پسند ہوتا ہے، یا شاید کالا دھن سفید کرنا نہ ہو۔ مادھوری کے ساتھ گجگامنی فلم بنائی ایم ایف حسین نے، آرٹ مووی تھی، شاید مادھوری جی اور حسین صاحب نے اسے خود ہی پورا دیکھا ہو آج تک۔ عام آدمی کے لیے وہ آخر سنیما تک لائی ہی کیوں گئی؟ اور جنہوں نے ٹکٹ خرید کے دیکھی ان سے یہ غلطی ہوئی کہ مادھوری کے نام پر آ گئے۔ اردو میں تو خیر آسان چیز کو مشکل بنا کے لانے کا فن عروج پہ ہے۔ غالب تھے، کیسی پیاری زبان میں خط لکھتے تھے، اور جو شاعری کی وہ کیا زبان تھی۔ کاو کاوے سخت جانی، ہائے تنہائی نہ پوچھ۔ سمجھ آیا؟ غالب رہنے دیجئے، استاد ہیں۔ کسی نامعلوم شاعر کا ایک عام سا شعر دیکھتے ہیں، مگس کو باغ میں جانے نہ دیجو کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا۔ سلیس اردو میں یہ کہ شہد کی مکھی کو باغ میں جانے مت دینا کہ پروانہ بیچارہ مفت میں مارا جائے گا۔ سمجھ آتا ہے؟ مطلب ہوا کہ شہد کی مکھی باغ میں جائے گی، پھولوں کا رس چوسے گی، واپس آ کر شہد بنائے گی اور چھتے کا موم بھی پیدا کرے گی۔ وہ چھتا جب اتارا جائے گا تو اس کی موم بتیاں بنیں گی، اور جب وہ جلیں گی تو پھر روشنی دیکھ کر پروانے آئیں گے اور ناحق اس کے شعلے میں جل جائیں گے۔ کیسا دیا؟ تو بھائی یہ بھی ایک آرٹ ہے۔ عام کہانی کو مشکل لفظوں اور ادبی طریقے سے لکھ دیں تو وہ افسانہ بن جائے گا اور اس کے خریدار خواہ مخواہ پیدا ہو جائیں گے۔ ایک آدمی اپنی آپ بیتی لکھے گا، اس میں کرداروں کے نام بدلے گا اور اسے چھاپ کے ناول نگار بن جائے گا۔ ناول کیا واقعی یہی ہوتا ہے؟ بھائی چونکہ وہ مشہور ہے تو اس نے ٹھیک کہا ہوگا۔ صدیوں پرانے لفظ اور خیالات چبا چبا کے غزل اب بھی کہی جا رہی ہے، کیوں؟ آرٹ ہے۔ گانے دیکھ لیں، خالص کلاسیکل راگ آپ کو پلے کتنا پڑتا ہے؟ پرانا زمانہ تھا، بادشاہوں کے پاس وقت تھا، انہوں نے سوچا، سنا، مزے کیے۔ آپ غور کریں گانے والا کہہ کیا رہا ہے، کتنوں کو سمجھ آتا ہوگا؟ خود میں غریب آج تک استادوں کے پاس بیٹھ کر سنتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ ٹھیک جگہ پہ داد دوں، لیکن خاک سمجھ نہیں آتا۔ چونکہ دکھانا ہے کہ میں کلچرڈ ہوں تو بس چپ کر کے سبحان اللہ کرے جاتا ہوں، دل میں سوچتا ہوں چمٹا ہوتا، ڈھولک ہوتی، ڈفلی ہوتی، کیا انگ انگ سے گانا سنا جاتا۔ فلم، ڈرامہ، تصویر، ادب، کچھ بھی ہو، آرٹ اپنے آپ کو خود منواتا ہے۔ آرٹ کو تشریح کرنے والے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کائنات میں کون سی چیز آپ کو ایبسٹریکٹ نظر آتی ہے؟ ٹیڑھی میڑھی بے ڈھنگی اوپر کو بڑھتی لاتعداد شاخیں کسی درخت کی، لیکن اینڈ پہ آگے وہ درخت ہی ہوگا نا۔ قدرت نے کبھی نہیں کہا کہ آپ اسے کبوتر کہیں۔ ہر میدان میں باریک کام کرنے والے موجود ہوتے ہیں۔
فن کی نزاکتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ سب اس طرح کیا جاتا ہے کہ جب چیز مکمل ہو تو کم از کم اسے دور سے دیکھ کر یا سن کر ایک مجموعی تاثر بن سکے، یعنی بھلے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوں لیکن ملیں تو کم از کم ایک شکل بن جائیں، کچھ تو آئیڈیا ہو۔ سین پوری دنیا میں اس کے بالکل برعکس ہے، جو چیز جتنی سمجھ میں نہ آنے والی ہوگی آرٹ اور آرٹسٹ کے نام پر وہ اتنی ہی عظیم سمجھی جائے گی اور اسی لحاظ سے اس کا کروڑوں کا مول لگے گا۔ یہ سائنس کے آرٹ بکتا کیسے ہے، وعدہ رہا بعد میں سمجھاؤں گا۔ ابھی لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ جو بندہ پڑھ لے یا سن لے، آج کے بعد فرصت کا وقت، حلال کے پیسے اور دماغ کی لسی خواہ کے آرٹ پر خالی نہ کرے۔ بس اتنا فن اچھا ہے جو اپنی سمجھ میں آ جائے، جو پلے نہ پڑے وہ فن نہیں، چن ہے بابا جو چڑھایا جاتا ہے۔